بالله من الشيطان الرجيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلایا میرے نفس سے، یا اس نے مجھے ورگلایا مجھے اپنے نفس سے، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس کے خاندان میں سے، اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ پس جب دیکھا قمیص کو پھاڑی گئی تھی پیچھے سے، کہا بے شک تم سب کی چال ہے یا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ قال فرمایا ہی یہ راودتنی مجھے ورگلایا یا مجھے پھسلایا، ان نفسی میرے نفس کے بارے میں، وشہدہ اور گواہی دی شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، من سے اہلہا اس کے گھر والے یا اس کے خاندان، ان اگر کانا ہے قمیصہ اس کی قمیص قد پھاڑی گئی یا پھٹی ہوئی، من قبول آگے سے، وصدقت تو عورت سچی ہے، وہوا اور وہ من الکاذبین جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ اور اگر کانا ہے قمیصہ اس کی قمیص قد پھاڑی گئی، من سے دبرن پیچھے سے یا پیٹھ سے، فکذبت تو عورت جھوٹی ہے، وہوا اور وہ من سے الصادقین سچوں میں سے ہے۔ فلما پس جب رآ دیکھا قمیصہ اس کی قمیص کو قد پھاڑی گئی تھی یا پھٹی ہوئی تھی، من دبرن پیچھے سے، قال کہا انہو بے شک وہ، من سے کیدکن تمہارا مکر یا تمہاری چال، ان یقیناً کیدکن تمہارا مکر یا تمہاری چال، عظیم بڑا ہے یا بڑی ہے۔ ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت سارا الزام مجھ پر لگا رہی ہے اور مجھے قصوروار بنا رہی ہے، پہلے تو یوسف علیہ السلام خاموش رہے، نہیں بول رہے تھے۔ ایک تو ادب کے بھی خلاف ہے، جب مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو اس کی بات کو سننا چاہیے، جب وہ خاموش ہو جائے تو پھر اپنا مدعا اپنی بات کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اخلاق بہت مشہور ہے، تو انہوں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ ایک فریق بات کر رہا ہے یا دوسرا وہ پردہ پوشی بھی چاہ رہے تھے، خاموش تھے۔ لیکن بہرحال جب دیکھا کہ عورت کیا ہے، سارے کا سارا قصور اور الزام مجھ پر ڈال رہی ہے، تو اس صورتحال میں یوسف کے سامنے بات کر دی۔ جب لگ رہا تو اس موقع پر خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوگا، کوئی خاموش رہے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ الزام قبول کر رہا ہے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دی اور ضروری سمجھا۔ تو کیا کہا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے ورگلایا ہے اپنے نفس کے بارے میں، اس نے مجھے پھسلایا ہے۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں گے،
یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیں کیا کہا، اور عزیز مصر کے بیوی نے کیا کہا تھا کہ من اراد باہلک سوءا، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ تو پتہ چلتا ہے سچا انسان سچا ہوتا ہے، اتنی بات کرتا ہے جتنی بات حقیقت ہے، اور جھوٹا آدمی اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے۔ تو زلیخا نے خیانت بددیانتی کی اور کیا کہا کہ اس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ یوسف نے مجھے ورگلایا ہے، یوسف نے مجھے پھسلایا ہے، نہیں، بلکہ سخت الفاظ تاکہ کیس مضبوط ہو۔ تو یہ جھوٹے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بات ایسی کرتے ہیں جو بالکل بھی نہ ہو، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں سچا ہوں، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ نہیں، یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو بات تھی حقیقت تھی وہ بتا دیا کہ اس نے مجھے ورگلایا اپنے نفس کے بارے میں، یا اس نے مجھے پھسلایا۔ وہ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ یوسف نے مجھے ورگلایا ہے، پھسلایا ہے، لیکن اس کا انداز کچھ اور تھا، اور یوسف علیہ السلام کا انداز کیا ہے، کچھ اور ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم۔ بہرحال اب فیصلہ کیسے ہو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس طرح بات کی تصدیق ہو اور تحقیق ہو، کیونکہ وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، سارے دروازے بند تھے، اور کیا تھا، تنہائی تھی۔ اب کون بتائے کہ دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو اس موقع پر کیا ہے، قرائن سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اپنی عقل مندی سے، حکمت سے، قرائن سے کیا ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے قرینے کی شہادت بھی کہتے ہیں، تو فیصلے کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ معاملہ ابھی تحقیق طلب تھا، وضاحت واضح نہیں تھا، اس لیے تو انہوں نے اب جو ہے فیصلہ پھر کس طرح ہوا، فیصلہ بڑی سمجھداری کے ساتھ ہوا۔ قرآن نے کہا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی اس کے خاندان کا، یوسف علیہ السلام کے خاندان کا نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کے گھر والوں کی طرف سے نہیں تھا۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام تو وہ اکیلے تھے، اس کا پورا خاندان شام میں تھا، تو یہ عورت کے خاندان میں، اس کے قبیلے میں سے آدمی تھا، تو اس نے کیا ہے فیصلہ سنایا، اور قربان جائیے اس نے فیصلہ بھی حق کے ساتھ، شہادت حق کے ساتھ دی، عقلی شہادت تھی، لیکن کیا ہے انصاف پر مبنی تھی۔ تو یہ بھی اس کا اچھا کیا ہے اقدام تھا کہ اس نے غلط بیانی نہیں کی، طرفداری نہیں کی، اگرچہ عزیز جو ہے مصر کا، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا عہدہ ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس نے حق کی گواہی دی۔ تو یہی ہونا چاہیے، گواہوں کو گواہی حق کے دیں، حق کے بارے میں گواہی دیں، اپنے خلاف کیوں نہ ہو۔ قرآن نے کہا گواہی حق کے ساتھ دو، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو، سامنے بہن کیوں نہ ہو، سامنے خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، گواہی انصاف کے ساتھ دینی چاہیے۔ تو قرآن نے کہا اس کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ کہ دیکھو قمیص کو چیک کرو۔ اس نے قمیص کو دیکھا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کیسے پھٹی ہے، اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل مندی سے، سمجھداری سے یہ فیصلے کا مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو چیک کرو، قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس پہ دست درازی کر رہا تھا۔ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے، وہ عورت یوسف کے پیچھے بھاگی ہے پکڑنے کے لیے، تو پھر یوسف علیہ السلام بری ہے، عورت کا قصور ہے۔ ایسا اس نے فیصلہ کیا کہ
ہم حیران ہوتے ہیں اللہ نے کیسے اس کو سمجھ دی. اور یہ فیصلہ کرنے والے واقعی معمولی نہیں ہوتے. یہ جج بڑا سوچتے ہیں، بڑا دماغ استعمال کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو جو جج بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اور صحیح طریقے سے کیا ہے فیصلہ کیا کریں. تو اب جو ہے جب قمیض دیکھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کیا ہے پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض کیا ہے پیچھے سے پھٹی تھی، تو پھر فیصلہ سنایا گیا کہ یوسف علیہ السلام بری ہے، عورت کا قصور ہے. عورت کیا ہے وہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگی ہے اور قمیض پکڑ رہی ہے، وہ آگے بھاگے ہیں تب پیچھے سے کیا ہے قمیض پھٹی ہے. تو یہ فیصلہ سنایا گیا. اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ یوسف تو غلام تھا، غلام اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے مالک کے خلاف. مالک تو کر سکتا ہے، وہ بڑا ہے، لیکن غلام کیا ہے وہ تو غلام ہے، ماتحت ہے، وہ تو نہیں کر سکتا. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے تیاری بھی کی ہوگی، ظاہری بات ہے میک اپ بھی کیا ہوگا، آج کے دور کے لفظ کے لحاظ سے تیاری بھی کی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہوگا یوسف علیہ السلام نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، تو پتہ چلتا ہوگا کہ قصور عورت کا ہے، اس کا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام تیزی کے ساتھ دوڑے ہیں، تو اس سے بھی جب دیکھا ہوگا عزیز مصر نے کہ خوف کے مارے بھاگ رہا ہے، آگے وہ ہے پیچھے عورت ہے، تو ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ کہ وہ غلام تھا، وہ کیسے کر سکتا ہے اس طرح کے جسارت. اور پھر اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر تیاری نہیں، عورت کی تیاری بھی شاید ہو. اور پھر یوسف آگے دوڑ رہا ہے، گھبرا کر بھاگا ہوا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ خراب ہو. تو بہرحال یہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل ٹھوس مضبوط جو بات سامنے آئی وہ کیا تھی؟ قمیض کو چیک کرو. قمیض کو چیک کیا گیا تو بات واضح ہو گئی. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ شاہد کون تھا، گواہی دینے والا کون تھا. کچھ کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، شیر خوار بچہ، دودھ پیچا بچہ، دودھ پی رہا تھا، اس نے گواہی دی کہ یوسف سچا ہے اور عورت کیا ہے قصوروار ہے. کچھ حدیثوں میں آیا ہے، لیکن وہ حدیث میں کمزوری ہے. اس حدیث کو اکثر علماء نے ضعیف کہا ہے. مشہور محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس حدیث کو ضعیف کہا گیا. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی الجواب الکافی کے اندر اس پر بحث کی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں حدیث کیا ہے ضعیف ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں بچے نے گواہی دی، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے بولا کلام کیا تو بات واضح ہو گئی. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بڑا آدمی تھا، عاقل تھا، بالغ تھا. اور تفسیر طبری کے اندر ابن عباس کا قول بھی لائے ہیں کہ اس کی داڑھی تھی، یہ مرد تھا، بڑی عمر کا تھا، بچہ نہیں تھا، اس کی داڑھی تھی، اس نے یہ شہادت دی. شہادت تو ہوتی ہے دیکھ کر، لیکن دیکھا نہیں تھا. گواہی کیسے دی؟ عقل سے، قرائن سے. قمیض چیک کرو. تو راجح بات کیا ہے؟ راجح بات یہ ہے کہ یہ گواہی دینے والا اس کے خاندان میں سے بڑا آدمی تھا، بچہ نہیں تھا. بچہ ہوتا تو لوگ کہتے بچہ ہے، اس کی کیا گواہی؟ گواہی تو عاقل بالغ کی ہوتی ہے. تو اس لیے گواہی دینے والا بڑا آدمی زیادہ مشہور یہی ہے، راجح بات یہی ہے، واللہ عالم. اب یہاں نقطے کی بات، پہلا نقطہ یہ ہے اگر دودھ پیتے بچے نے گواہی دی ہے پھر تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہوا. وہ کیا ہے؟ ان کے لیے معجزہ ہوا، تو بے گناہ ہونے کے لیے کافی تھا. بچے نے گواہی دے دی. دوسری بات یہ ہے پھر قمیص کے بارے میں تحقیق کیوں کی گئی؟ اگر بچے نے بتا دیا کہ یوسف بے قصور ہے، عورت کا قصور ہے، تو پھر قمیص کا معاملہ کیوں پیش آیا؟ قمیص کو کیوں دیکھا گیا؟ قمیص پھٹی ہے، کہاں سے پھٹی ہے؟ تو یہ دو باتیں جو نقطے کے طور پہ بیان کی ہیں، اگر بچے نے گواہی دی ہوتی تو اس کی گواہی سے ہی کیا ہے
یوسف علیہ السلام کو بری قرار دیا جاتا. اور دوسری بات، اگر بچے نے گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، بے قصور ہیں، عورت کا قصور ہے، تو قمیص کو کیوں چیک کیا گیا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ بچے نے گواہی نہیں دی بلکہ بڑے نے گواہی دی، قمیص کے بارے میں فیصلہ کیا، قمیص کو چیک کرو. دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے، کچھ لوگوں نے عورتوں کے مکر و فریب کو شیطان کے مکر سے بڑا قرار دیا ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن میں کہا گیا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں تمہارا مکر، تمہارا فریب بہت بڑا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مکر، عورتوں کا فریب شیطان سے بھی بڑا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا عظیم، بہت بڑا مکر ہے. شیطان کے مکر کو اللہ نے عظیم نہیں کہا، قرآن نے شیطان کے مکر کو ضعیف کہا ہے، کمزور کہا ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن نقطے کی بات یہ ہے یہ ان کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ساری عورتوں کو اس میں شامل کیا ہے کہ ساری عورتیں، ان کا مکر فریب بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ شیطان سے بھی بڑا ہے. یہ ناانصافی ہے. یہ الفاظ قرآن کے ہیں، یہ الفاظ قرآن کے ہیں لیکن اللہ کے نہیں ہیں. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں. اس عورت کے شوہر نے یہ کہا، اس عورت کے شوہر نے اپنی عورت سے کہا، لیکن ایک کو نہیں کہا، سب کو کہا تاکہ میری بیوی کی عزت رہ جائے. کہا کہ تم سب عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. تو اس نے یہ الفاظ کہے. یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں جس کو ہم دلیل بنا سکیں، عزیز مصر کے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے. اور یہ اس سے نہیں نکلتا کہ ساری عورتوں کا مکر اور فریب ہوتا ہے. عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہیں، ایماندار بھی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ساری عورتوں کا مکر کیا ہے، بہت بڑا ہے. یہ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. اب آتے ہیں فوائد. ان آیات سے کیا فوائد معلوم ہوتے ہیں؟ نمبر 1، پاک دامنی کا اظہار. یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا گیا، لیکن اللہ نے کیا ہے، پاک دامنی کو ظاہر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. نمبر 2، عقل مندی اور حکمت. گواہی کا انداز عقل پر کیا ہے، مبنی تھا. اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت قصوروار ہے. تو عقلی دلیل بھی کیا ہے، گواہی میں معتبر ہے. جب واضح دلیل نہ ہو تو عقلی دلیل بھی کیا ہے، گواہی کے اندر معتبر ہے. نمبر 3، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، چاہے الزام کتنا شدید کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. نمبر 4، نفاق کا انکشاف. عورت نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے معصوم پر سارا الزام لگا دیا، جو کہ آج کے معاشرے کی ایک جھلک ہے. آج بھی ایسے ہوتا ہے، جو بے قصور ہوتا ہے، وہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، سارا قصور اس پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بھی عورت نے ایسا کیا. نمبر 5، دلیل سے کیا ہے، فیصلہ کرنا چاہیے. دلیل سے، خالی دعویٰ سے نہیں. عورت نے کہا تھا کہ یوسف نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، تو کیا فیصلہ کیا گیا کہ یوسف مجرم ہے، عورت بری ہے؟ نہیں، بلکہ دلیل پر کیا ہے، دلیل کے ساتھ فیصلہ کیا گیا. قمیص کو دیکھا گیا، قمیص کو کیا ہے. اور یہاں کہنا چاہوں گا دوبارہ قمیص کا ذکر آیا ہے. پہلے یوسف علیہ السلام کے قمیص بھائی لے گئے تھے، والد صاحب بے چین ہو گئے، رو رو کر نابینا ہو گئے. دوبارہ قمیص کا ذکر آیا کہ قمیص کو پھاڑ دیا. تیسری بار بھی ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. چھٹا فائدہ یہ ہے، گواہ کا کردار بڑا اہم ہے. شاہد شاہد من اہلہا، شاہد کا، گواہ کا کردار بڑا اہم ہے. گواہی ایمانداری کے ساتھ دے، کل اللہ کو جواب دینا ہے. غلط گواہی دینے پر، جھوٹی گواہی دینے پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور آخرت کے اندر تو پکی پکی ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، سزا ملے گی. نمبر 7، گھر کے اندرونی مسائل میں بھی انصاف اور تحقیق ضروری ہے. چاہے باہر کے مسائل ہوں، گھر کے مسائل ہوں،
انصاف کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ نمبر 8، خاندان کے لوگ بھی حق کی گواہی دیں تو فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے لوگ حق کی گواہی دیں تو فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن خاندان کے لوگ کیا ہے، حق کی گواہی نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں، غلط گواہیاں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو تب کیا ہے، فتنے اٹھ جاتے ہیں، فتنے رونما ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، حق وقتی طور پر دب سکتا ہے، وقتی طور پر حق مغلوب ہو سکتا ہے، مگر آخر کار حق آ کر ظاہر ہوتا ہے، آخر میں فتح حق کی ہوتی ہے، حق غالب ہوتا ہے۔ نمبر 10، مومن کو اپنی صفائی سچائی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام نے سچ سچ بتا دیا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورگلایا، یہ نہیں کہا کہ میں تو بالکل نہیں، میں تو بری ہوں، جو بات تھی انہوں نے بتا دی کہ یہ مجھے ورگلا رہی تھی، مجھے پھسلا رہی تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ مومن کو اپنی صفائی سچائی کے ساتھ کیا ہے، پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔